بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانی زندگی ایک مقصد کے لیے عطا کی گئی ہے. ارشاد باری تعالی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو معلوم ہوا کہ انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے اور اس نے ایک دن اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے. لہذا جو ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں ملنا ہے. نیک کاموں کا اچھا بدلہ ملتا ہے اور برے کاموں کا برا بدلہ ملتا ہے. اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے تو وہ کیسی زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مستقل قانون ہے. جو بھی نیکی کرے گا وہ اچھا اجر پائے گا اور جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا کو بھگتتے رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دنیا میں رہ کر منمانی کرے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں رہنا دریا میں اور مگرمچھ سے پیر تو دریا میں رہ کر مگرمچھ سے پیر نہیں چلتی تو دنیا میں رہ کر پروردگار سے پیر کیسے چلے گی؟ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ سزا دیتے ہیں اور آخرت میں تو ملے گی. صحیح اس کو کہتے ہیں دل کا بدلہ. صحیح اس کو کہتے ہیں دل کا بدلہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت بوئے اور اس کے اوپر پھل لگنے لگ جائے؟ جو کیکر کا بوئے گا اسے کانٹے ہی تو ملیں گے اور جو گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی. اس دنیا میں بھی انسان کو گناہوں سے سزا مل کر رہتی ہے. چنانچہ کتنے لوگ تھے کتنی قومیں تھی جنہوں نے منمانی کی اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اس کے تذکرے قرآن کریم میں موجود ہے. عبرت کے لیے کافی نہیں کہ ابلیس جو ایک وقت میں بڑا عبادت گزار تھا بڑا نیکوکار تھا بڑا قوسل ملائک کہلاتا تھا اس نے زمین کے ہر چپے سے سجدے کیے تھے. اتنا عبادت گزار تھا عرش تک اس کی پرواز تھی. اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس نے سجدے سے انکار کیا کافر سے ہوا. چنانچہ رب نے فرمایا نکل جا میرے دربار سے اپنے دربار سے نکال دیا اور ساتھ پروردگار نے دیا وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَةً إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اب تجھ پر قیامت تک لعنتیں برسیں گی. کہاں رحمت کا مستحق تھا کہاں لعنت کا مستحق ہو گیا. جب عبادت گزار تھا تو رحمتیں برستی تھی اور جب گنہگار بنا تو لعنتوں کا مستحق ہو گیا. کتنا برا انسان ہے. قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. جب آپ کو حکم ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا آپ کشتی بنائیے ہماری امر کے سامنے وحی کے مطابق. جب وہ کشتی بناتے تھے تو ان کی قوم والے ان کو کشتی بناتے تھے کیوں بنا رہے ہو؟ فرماتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے. وہ کہتے تھے یہاں تھوڑی ہے ہٹ سے آ رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پانی جلدی آئے. مذاق اڑاتے تھے قَالَ إِنْ تَكْفُرُوا وَآمَنُوا فَإِنَّا نُصْلِحُ لَكُمْ مَا تَسْخَرُونَ. مذاق اڑاتے تھے. اللہ رب العزت کا جب فیصلہ آ گیا تو پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اب آپ مجھ سے اس ظالم کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی. میرے سامنے آپ کا دل سیج جائے آپ کا دل نرم ہو جائے آپ ان پر مہربان ہو جائے. اب مجھ سے ان کے بارے میں کلام مت کیجیے انہوں نے غرق ہو کر رہنا ہے. چنانچہ ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا میں سوائے نوح علیہ السلام کے کشتی میں تھے سب غرق ہو گئے. دنیا میں کتنا متکبر بادشاہ تھا اپنی قوم کو کہتا تھا اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. تیرے ملک میں یہ میرا ہے اور اس کا نظام آبپاشی کیسا بڑا مضبوطہ ہے. نہریں بہتی ہیں دریا بہتے ہیں میں تک نہیں دیکھو. اور یہ موسیٰ علیہ السلام جو صحیح طرح پھول بھی نہیں سکتا ایسا تکبر کرتا تھا کہتا تھا میں بڑا پروردگار ہوں.
اب پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ بس جب عذاب آ جاتا ہے نا، پھر پیچھے بھی ہٹنا چاہے تو پروردگار پیچھے ہٹنے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ فرعون کو دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مار کر رہے ہیں، تو نے گھبرایا کہ میں اندر نہیں جا سکتا، تجھے بھی ذرا گھبرایا تو اس نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مار کر رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر اور انہیں اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ اب فرعون کے گھوڑے نے جب اس گھوڑی کو دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگا۔ اب فرعون کا بچ میں نہیں تھا، یہاں سے مفسرین نتیجہ نکالا جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پروردگار جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے تو بندہ پیچھے بھی ہٹنا چاہے تو نہیں ہٹ سکتا۔ اے فرعون ادھر کیا آتا ہے؟ تم گناہوں کے ذریعے سے ہمارے عذاب کے باوجود اب کر کہاں جاؤ گے؟ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا، اس کے خزانے کی کنجیاں کئی اونٹوں پر لا دی جاتی تھی، اس کے خزانے کی کنجیاں کئی اونٹوں پر لا دی جاتی تھی۔ آپ میں سے کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین بھی ہوگا اس کے خزانے کی کنجیاں جیب میں آ جائیں گی۔ اللہ کی شان اتنا امیر بندہ، اس کے خزانے کی کنجیاں اونٹوں پر لا دی جاتی تھی، مگر اس نے اس کو اللہ کی نعمت نہ سمجھا، کہنے لگا یہ تو میرا مال ہے، میرے گھوڑوں دینے کی کمائی ہے جو میں نے اپنے علم سے حاصل کی، اور وہ کہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اس کی زکات نہ دینی پڑے، اور وہ کہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اس کی زکات نہ دینی پڑے۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کی کوشش بھی کی، بس اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے مکان کو بھی زمین میں دھسا دیا اور دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ جس نے بھی دنیا میں اپنی منمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، بالآخر پر پکڑ آ گئی۔ جلدی یا دیر کسی کو موقع مل جاتا ہے، کسی پر جلدی پکڑ آتی ہے، آتی ضرور ہے، گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، دنیا بھی مل کر رہتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔